اکرام کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. تو اعطایون کا ماضی کیا آئے گا؟ اعطایا. اعطایا عطا کیا اس نے، عطا سے نکلا ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کی عطا ہے بھائی، کہتے ہیں نا اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے. تو اعطایا عطا کیا اس نے. اب آپ گردان پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. تو اعطی اکرمنا اعطینا، ٹھیک ہے نا. اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتمنا اکرمتو اکرمنا. اکرمنا اعطینا، عطا کیا ہم نے. بہت آسان ہے اگر دماغ استعمال کیا جائے. اعطینا جیسے اکرمنا، ٹھیک ہے. عطا کیا ہم نے. کا وہی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم یا ہما، کا کما کم کی کما کننا. تو یہ بتا چکا ہوں میں کا معنی آپ کو. تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. انا اعطیناک الکوثر. قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیں گے نا تو یہ سب لکھا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ مجھے شکایت نیچے کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. او بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ تو میں پھر بھی ویسے ہی لکھوا رہا ہوں کہ ورنہ تو آپ کے سامنے جب قرآن رکھا ہوا ہے تو اعطینا بھی ہے اور اکرمنا بھی ہم نے پورا لکھوایا تھا آپ کو. اکرما تو وہ تو اب ہر چیز بچوں کی طرح تھوڑی ایک ایک چیز لکھوائی جائے گی، آپ کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی آپ کو. اعطیناک الکوثر. کوثر کہتے ہیں، کوثر کے دو مطلب آتے ہیں. ایک حوض کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی اور آپ اس کے پانی سے امتیوں کو پانی پلائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جو وہ پانی پی لے گا قیامت تک اس کو پیاس، قیامت کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے. قیامت تو آ چکی ہوگی نا، قیامت تک تھوڑی. اور کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی بہت بڑی خیر ہو اس کو بھی کوثر کہتے ہیں. تو دونوں تفسیریں. انا اعطیناک الکوثر فصلی، یہ مزیدار ہے. فصلی، فا الگ لفظ ہے، فا کا معنی تو. صلی کیا ہے اصل میں یہ سمجھیں. صلی یہ کیا ہے؟ باب تفعیل آپ نے پڑھا تھا نا، تسبیح. تسبیح اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ سبح. مضارع کیا آتا ہے؟ یسبح. امر کیا آئے گا؟ امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں سے یا کو گڑچ کیا اور آخر حرف کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، ساکن. تو کیا بن گیا؟ سبح. یا کو حذف کیا، پہلا حرف چونکہ زبر ہے پہلے پہ جزم نہیں ہے اس لیے شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بنتا ہے سبح. یہ آرڈر کا صیغہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں. قرآن میں تھا نا فسبح بحمد ربک. تو صلی بھی ایسے ہی تھا، اصل میں تھا صلیا. صلیا اس کو پڑھا جاتا ہے صلی. صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلیا نماز پڑھی اسے شخص نے. مضارع آئے گا یصلیو. یصلیو جس کو پڑھا جاتا ہے یصلی. یہ یا آ رہا ہے نا، واو الف اور یا حروف گڑبڑیاں ہیں نا تو یہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے یصلی. کیا پڑھا جاتا ہے؟ یصلی، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اس کا معنی دعا مانگنا بھی آتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یضربون کی طرح، یصلون یسبحون، وہ سب صلات بھیجتے ہیں نبی پر. یصلی. اب امر کیسے بنے گا؟ اس یا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، گڑچ کر دیں گے. حذف کو اردو میں گڑچ کہتے ہیں. یصلی، ٹھیک ہے نا. تسلی بھی یصلی بھی ایک ہی بات ہے. اس تا کو گرایا تو کیا بن گیا؟ صلی. آخر حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرنا چاہیے نا. جیسے یسبح میں سبح، تو صلی میں آخری حرف کو دیکھا یہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو ہمیں تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ. بس ہم نے ساکن کرنا ہے. امر بنا رہے ہیں ہم تو ہم نے کیا یار جو ساکن ہے نا اب اس کو مزید ساکن کرنے تو کر نہیں سکتے، اس کو اڑائی دو. اور ویسے بھی حروف گڑبڑی ہے نا، واو الف یا واول حروف ہیں تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کر دیا؟ صلی. تو یہ امر میں یہ آخری حرف میں اگر یہ یا آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو غائب ہی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا تو صلی امر کا صیغہ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. باب تفعیل ہے، تسبیح کی طرح. صلی، صلی کا معنی نماز پڑھو. تو بھی کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب. یہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ یہ آپ کو گرین چینل میں ملے گا. صلو علی الحبیب اصل میں تھا صلیو. اب یہ گرین چینل والوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا. صلیو علی الحبیب تھا اصل میں. سبحو کی طرح، جیسے سبح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے تسبیح بیان کر تو ایک آدمی. سبحا تم دونوں، سبحو تم سب تسبیح بیان کرو. تو اصل میں تھا صلیو علی الحبیب.
لیکن یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی ہے تو سلی یو میں گھمانا تھا تو انہوں نے سلو ہو گیا. کیا بنا دیا اس کو؟ سلو. سلو علی الحبیب. سلو کا مطلب صلات بھیجو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمجھ میں آ گیا. فصلی. فصلی لی ربی کا. فصلی کا معنی نماز پڑھیں آپ. لی کا معنی لیے. رب کا معنی رب. ربی کا آپ کا رب. نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے. ونحر واو کا معنی اور. انحر تھا اصل میں اسمع کی طرح. افتح کی طرح. فتح یفتح. تو نہرا ینحر ضربہ کی طرح ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا. اونٹ کو جو گلے میں چاقو مار کے گراتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہر. تو ون اصل میں تھا وانحر پڑھا جاتا ہے ملا کے ونحر, تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ونحر فصلی آپ نماز پڑھیں. لی ربی کا اپنے رب کے لیے. ونحر اور قربانی کریں آپ. لکھا ہوا تو ہے اونٹ کی قربانی مگر مراد اس سے ہر قسم کی قربانی. فصلی لی ربی کا ونحر. یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا بھائی اب اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اوہ سوری پوری آیت ہی چھوڑ دی ہم نے. ان شانئک هو الابتر. جزاک اللہ. ان بے شک شانئ. یہ جو شانئ ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانئ کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. کا کا معنی آپ کا. ان شانئ کا بے شک آپ کا دشمن. هو الابتر وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے؟ نام و نشان باقی نہ رہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے اس نے, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری حالت ہو گئی ہے, اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر میں لکھ دیتا ہوں. دم کٹے کو بھی کہتے ہیں وہ جس کا نشان باقی نہ رہے, نسل باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. افعال کے وزن پر صیغہ صفت ہے, چھوڑیں صیغہ صفت کو کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. ابتر بس کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو صیغہ صفت. افعل جیسے اعما, اسممو, ہاں عیب کے معنی میں ہے نا. اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی تھی, اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان نشانیہ کا ہو الابتر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں؟ قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں. اصل میں تھا قوالا. قوالا یقبلو. قوالا یقبلو جیسے نصرہ ینصرو. نصرہ ماضی, ینصرو مضارع. واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں, یقولو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں؟ یقولو. وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس یا کو گرا دیتے ہیں, مارکیٹ سے کیا کر دیتے ہیں؟ شارٹ. یہ بن گیا قولو. کیا بن گیا؟ قولو. صاف کر کے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ موٹا موٹا. قولو بن گیا. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کرتے ہیں, بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں اگر پہلا حرف ساکن ہو, نہیں ہو تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ قول. اس کا معنی ہے کہو. ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے, کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے, تو عرب نے اس کو بنا کے دیا قل. اب قول کون بولے گا بھائی؟ اتنی دیر اس کی بات کرنے میں نہیں لگی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگ رہی ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں, اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے کھینچ دیا کہ آپ کے اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایسے ہی کہ آپ نے جتنی دیر میں مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے وہ کہے گا قول کچھ کہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا, میٹنگ کا ٹائم, آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے عربوں نے کیا کیا؟ قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا, اور بہت اچھا کام کیا. صحیح ہے نا, بالکل مناسب کام کیا. جب قل سے بات بن رہی ہے تو قول کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے قول کو بنا دیا قل. یہ عربی اہل لغت کی بات کر رہا ہوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے نا, زبان تو خود ہی نیچرل اس میں بن جاتی ہے نا, تو یہ بن گیا قل. قل کا معنی کہیں. ٹھیک ہے نا, قول سے نکلا ہے. قول اردو میں استعمال ہوتا ہے, بات کو کہتے ہیں. دو بندوں کو بولیں گے تو قولا, قولو, قولی. ٹھیک ہے نا. اچھا قل کہہ دیں,
یا کا معنی کیا ہے؟ اے، اردو میں استعمال ہوتا ہے یا اللہ، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، اے اللہ. قل یا ایھا الکافرون، ایھا، یہ ایھا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کے لیے لگایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے، اور ہا کا معنی بھی ایک تنبیہ، ہا یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو اب اتنی گہرائی میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایھا کا مطلب کیا؟ ارے ہو، ارے او، ارے بھائی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو ارے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ لیاری کی زبان میں اڑے، ٹھیک ہے نا، اڑے کہتے ہیں اسے ہمارے یہاں. ارے بھی، ایھا کا معنی او، اے، یا کا معنی اے، ایھا کا معنی او. اے او الکافرون، اے او کافرون. کافرون کون سا صیغہ ہے؟ کافر کی جمع ہے. کفارا یکفرو، نصارا ینصرو. اس میں فاعل آتا ہے ضاربن تو اس کا آئے گا کافرون، جمع آتا ہے ضاربون تو اس کا آئے گا کافرون. اے کافرو، نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یہ ان سے خطاب ہے. لا اعبدو، اعبدو انصرو کی طرح، انصرو میں مدد کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو ما، یہ جو ما ہے نا اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا الذی والا بھی آتا ہے، الذی کا معنی وہ جو کہ، تو ما کا معنی بھی وہ جو کہ. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، ما کا معنی بہت دفعہ کیا آتا ہے؟ الذی، جو الذی کا معنی وہی ما کا معنی. لا اعبدو ما، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جو کہ، میں عبادت نہیں کرتا ما اس کی جو کہ، یعنی اس کی جو کہ، یا ہو انگلش میں نا، ہو یا ہوم، یہ بالکل وہی معنی ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میں عبادت نہیں کرتا ما اس کی. تعبدون، تعبدون تنصرون کی طرح، تنصرو تم مدد کرتے ہو، تنصرو، تنصرانی، تنصرون تم سب مدد کرتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. مطلب کیا ہو؟ میں عبادت نہیں کرتا ما اس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو جس کی. بہت آسان، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، انتم کا معنی انتم، میں نے بتایا تھا نا انٹی اور انتم کا فرق بتایا تھا. انتم عابدونا، ضاربونا کی طرح، کافرونا کی طرح، قاتلونا کی طرح. قاتل قتل کرنے والا، قاتلون بہت سارے، تو عابد عبادت کرنے والا، عابدونا بہت سارے عبادت کرنے والے. تو ولا انتم، اور نہیں ہو تم بھی، عابدونا عبادت کرنے والے، کیونکہ انتم بہت سارے ہوتے ہیں نا، تم سب کو خطاب ہے، تو عابد کے بجائے عابدونا. ولا انتم عابدونا، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، اس میں فاعل ہے یہ. ولا انتم عابدون ما اس کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا، اور نہ ہوں، انا عربی میں کہتے ہیں میں، انا نحنو بتایا تھا نا، ولا انا عابد، یہ اس میں فاعل ہے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابد ما اس ذات کی، عبدتم، عبد تم تھا اصل میں، پڑھتے عبد تم ہے، ضرب تم کی طرح، نصر تم. بھائی دیکھو نا، ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضرب تم، تم سب مارتے ہو. عبد تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ما اس معبود کی، عبد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو. پھر دوبارہ تکرار کیا اسی مضمون کا، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی آیت دوبارہ آئی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اس ذات کی، عابد جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم، لام کا معنی لیے، کم کا معنی تمہارے. لکم دینکم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. لیا، واو کا معنی اور، لیا، یا کا معنی میں، ذرا بنی تھا نا، یا آ رہا تھا. لیا، اور میرے لیے، لکم دینکم ولیہ دین، اور میرے لیے ایک دین ہے. یہ تو ترجمہ بتا رہا ہوں نا، لکم دینکم تمہارے، تمہارا دین، ولیہ دین، اور میرے لیے بھی ایک دین ہے. ایک کا ترجمہ تنوین سے کر رہا ہوں. جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش آتا ہے نا، تو اس کا معنی کوئی یا ایک لگتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو بس لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے دین، ایک الگ دین ہے میرے لیے. تو یہ سورہ کوثر اور سورہ کافرون. کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ 19 منٹ باقی ہیں ابھی. تو سورہ کوثر اور سورہ کافرون کا میں نے آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے حل کر دیا. اب ہم آگے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں.
تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. پہلے سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے. کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں. اس سورت کا ایک شان نزول ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. تو بہت سو نے قبول کی, بہت سو نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے. عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم, اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ, یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے, ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا, اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں, اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ. ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا. انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا, عرب کا سردار تھا, اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا. تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. خیر کثیر سے مراد بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی, تو پھر بنا لو, ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا, چلو اپنا مکان بنا لو. ورنہ مکان پہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے یار. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی, کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, اور گھر بھی. مجھے ضرورت نہیں, مسافر خانہ ہے یار. آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے, پھر آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون, تمہارا باپ دے گا. یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے آتے ہیں بیچ میں. تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ, وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ. مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں. کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی. حقیقت ہے اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا, غم ہوتا ہے. مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا, تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. کئی سال کرایہ دیتے رہو گے, اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے, اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا, مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں اب یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں. کیا خیال ہے بھائی, زندہ رہیں کہ نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار, کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے. میری اینٹ ہے, میری ٹائل ہے, بھاڑ میں جائے تیری اینٹ. زندگی ہے کتنی تھوڑی, بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے. بولے تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا. صحیح ہے نا. ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا, یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ بچائے. ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا, پھر کہتا ہے یار خیر. وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی, اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا, اس نے کہا یہ کیا ہے. اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں, میں نے تیری دعا سن لی ہے, تو یہ پھندا گلے میں ڈال, میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ ہے. بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا, ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے, اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار. تو کیا میرا مکان, میری گاڑی, میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی. اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے. باقی مکان مالک کا ہو, رہے گا کون, یہ تو فائدہ ہے نا. پیسہ اس کمبخت نے لگایا, بے وقوف نے, رہ کون رہا ہے, مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا. اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ لگانی نہیں چاہیے, لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے, کوئی بات نہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ. وہ بھی مسافر خانہ, یہ والی گلی, وہ والی بھی, وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ, وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے, میں لاہور میں جا کے رہوں, کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں, کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں, اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے, گدھا ہے, وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ, جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا, پی کے نہیں آیا ہے, اس کو پتہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو. ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے,
ان کے بارے میں میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا, پی بھی لیا, شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی ہو گئے, اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی. حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ نے آپ کو کھلایا, بچوں کو بھی کھلائے گا. لیکن صحیح حدیث ہے, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ, بچوں کو لاوارث مت کرو. تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے, اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں. سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں, اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا, بچوں کے کام آ جائے گا. تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں, پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی, یہ سوال پوچھا کیا تھا, ہم نکل کدھر کو لیے. کاروبار کا وظیفہ ہے, مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا, ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو, پہلے تو فجر کی نماز پڑھو, پھر جاگنگ کرو, پھر پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا, شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے, قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا, ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو. پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دن. آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, میں اس کو روزی دوں. وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے پھر وہ. تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, دل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دن 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں.